السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، ہم ایک آدرش مسلم کیسے ہو سکتے ہیں؟ سمپورن برہمانڈ کے لیے ہم ایک اچھا اور بہترین درشٹانت کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم ایک مثالی اور آئیڈیل مسلمان کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ باتیں ہم سیکھ رہے ہیں۔ کل ہم نے جو باتیں سیکھی وہ روزے کے بارے میں، ارتھات برت کے بارے میں، کہ یہ اپواس، روزہ، برت ارتھات صوم، یہ ہمیں کیسے رہنمائی کرتا ہے، ہمیں پریرنا اور شکتی دیتا ہے، ہمیں پریرت اور پروتساہت کرتا ہے کہ ہم ایک اچھے انسان کیسے بن سکتے ہیں، ہم ایک آدرش، ہمارا اخلاق، ہمارا چرتر، ہمارا آچرن کیسے اچھا ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں ہم نے کل سیکھی۔ آج ہم اس سے آگے، ہمارا یہ 8واں پارٹ ہے، اور اس میں آج ہم کچھ نفل برت، نفل روزہ، نفل اپواس کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے رمضان کے بعد شوال کا 6 روزہ، رمضان کے روزے سماپت کر کے، رمضان کے روزے جب ختم ہو جائیں تو اس کے ساتھ شوال مہینے میں بھی ہم کو 6 روزہ رکھ لینا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، ارتھات یدی کسی نے رمضان کا روزہ رکھ لیا، رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد پھر اس نے اس کے ساتھ میں شوال مہینے میں بھی 6 روزے رکھ لیے، شوال مہینے کے بھی اس نے 6 روزے رکھ لیے، تو ایسے ہی ہو گیا کہ اس نے پوری جیون، اس نے پوری زندگی روزہ رکھا، اس نے پورا ورش، پورے سال اس نے روزہ رکھا، اس کو ایسے ہی ثواب ملے گا، ارتھات اس کو پورے ورش، پورے سال اس کو روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا۔ میرے بھائی، بڑا فائدہ ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ بتاتے ہیں علماء کرام کہ کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد ہے اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ، کوئی بھی مسلمان ایک اچھا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرما دیتے، 10 سے لے کے اور زیادہ عطا فرما دیتے، 10 تو ملیں گی اس کو، 10 پنیہ، 10 نیکیاں تو اس کو ملیں گی ایک نیکی پر۔ تو ہم نے رمضان کے روزے رکھ لیے، رمضان کے ہم نے 30 روزے رکھ لیے، پورا مہینہ ہم نے روزہ رکھ لیا۔ تو اس طرح سے اگر ہم 10 نیکیاں، تو 10 سے گڑا کریں گے اگر 30 میں، تو یہ پورے 300 ہو جاتے ہیں، ارتھات یعنی 10 مہینے ہو جاتے ہیں ٹوٹل۔ تو ہم رمضان کا روزہ رکھیں گے تو ہم کو 10 مہینے کا ثواب مل جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگر ہم نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو 6 کو اگر ہم گڑا کریں گے، ضرب دیں گے 10 سے، تو یہ 60 یعنی 2 مہینے ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے ہمارا پورا سال کا روزہ کمپلیٹ ہو گیا، یعنی گویا کہ ہم نے پورے سال کا روزہ رکھ لیا۔ آپ حساب کریں اگر، تو 1 مہینے کے 10 مہینے کے برابر آپ کو ثواب مل جائیں گے۔ 1 مہینہ کا آپ نے روزہ رکھا تو آپ کو 10 گنا کے حساب سے 10 مہینے کا ثواب مل گیا، اور 6 روزے اور رکھ لیے تو پلس 2 مہینے کا ثواب، 2 مہینے کا پنیہ آپ کو اور مل گیا۔ اور اس طرح سے ہم نے پورے سال، ہم نے پورے ورش، پوری جیون ہم نے روزہ رکھ لیے، اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے ہی بنا دے گا اور ہم کو ایسے ہی پنیہ وردھن کرے گا۔ تو بڑا فائدہ ہے۔ رمضان کے بعد بھی ہم کو شوال کے 6 روزے رکھنے چاہیے، اس میں بڑا فائدہ ہے۔ یہ روزے لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، رمضان کا مہینہ ختم ہوا، عید کا دن ختم ہوا، لگاتار رکھے، اور کوئی لگاتار نہ رکھ سکے تو اس شوال کے مہینے میں وہ ان 6 روزوں کو پورا کر سکے، یعنی گیپ کر کے بیچ میں وہ 1 دن رکھے، پھر دوسرے دن نہ رکھے، پھر یعنی شوال کے پورے مہینے میں وہ 6 روزے کو، یہ 6 روزے جو ہے وہ پورا کر لے تو انشاءاللہ اس کو یہ پورا اجر اس کو مل جائے گا۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط نہیں لگائی ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ یعنی لگاتار نرنتر روپ سے آپ کو اس کو رکھنا ہے، بلکہ شوال کے 6 روزے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ تو شوال کے مہینے میں آپ کبھی بھی یہ 6 روزے ضرور پورا کر لیں، اس کا ثواب ملے گا کہ ہم نے پورے جیون، ہم نے پورے ورष جو ہے ہم نے روزے رکھ لیے۔ دوسرا نفل روزہ جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ۔ عاشورہ یہ محرم مہینہ، یہ اسلامک کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہے، اس کی 10 تاریخ کو عاشورہ کا دن کہتے ہیں، اور اس دن ہم کو روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن دھیان رہے، اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ہم ان کی مخالفت کریں گے، ان کے وپریت کام کریں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں آگے سال زندہ رہا تو میں 9ویں دن بھی روزہ رکھوں گا، کیونکہ یہود کی مخالفت، ان کے خلاف کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو یہودی بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں،
کیونکہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دیا تھا، تو وہ لوگ بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، ان کی اپنی شریعت ہے، تو ہمیں ان کے خلاف کام کرنا ہے، تو ہم 9ویں دن اور 10ویں دن 2 دن روزہ رکھیں۔ بلکہ حافظ ابن حجر اور ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کے 3 درجے بیان کیے ہیں، 3 شریڑی بیان کیے ہیں۔ پہلے نمبر پہ صرف 10 دن کا روزہ، یہ سب سے کم مرتبہ، سب سے نچلا حصہ ہے، سب سے کم مرتبہ والا۔ اگر کوئی نہیں رکھ سکتا ہے تو کم سے کم 10ویں تاریخ کا وہ روزہ رکھ لے، عاشورہ کا دن کا، اور اگر اس کے پاس طاقت ہے، یعنی فرصت ہے اور ضرور رکھے، تو وہ کیا کرے، 9 اور 10 کو رکھے، 2 دن، 9 تاریخ کو اور 10 تاریخ کو۔ اور اگر 9 کو نہیں رکھ سکا تو وہ 10 اور 11 کو رکھے۔ یہ دوسرا درجہ ہو گیا، یہ دوسرا مرتبہ ہو گیا کہ 9 اور 10 کو رکھے یا 10 اور 11 کو 2 دن رکھے۔ اور اگر کوئی 9، 10 اور 11 تینوں دن رکھ لیتا ہے تو اور افضل ہے، اور بہتر ہے۔ یہ تیسرا درجہ، یہ سب سے اونچا درجہ ہے، یہ سب سے اچ شریڑی ہے اس کا۔ تو 9 کو بھی روزہ رکھیں، 10 کو بھی رکھیں اور 11 کو بھی رکھیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، ارتھات رمضان کے بعد جو سب سے اتم اور افضل روزہ ہے وہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ تو محرم کے مہینہ میں ہم جتنا بھی روزہ رکھیں گے ہم کو اتنا ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ رمضان کے بعد سب سے اتم اور افضل روزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ تو ہم تینوں دن رکھ لیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا پنیہ ہمیں کیا ملے گا، اس کا اپہار، اس کا پھل ہمیں کیا ملے گا، یکفر سنۃ الماضیہ، اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ عاشورہ کے روزہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہم عاشورہ کا بھی روزہ ضرور رکھیں۔ عاشورہ کے روزہ کے ساتھ ساتھ جو تیسرا روزہ نفل روزہ ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، بڑا فائدہ ہے، وہ ہے عرفہ کا روزہ۔ عرفہ یہ کس دن ہے؟ ذی الحجہ مہینہ میں 9ویں تاریخ کو، بقرعید سے 1 دن پہلے، عید الاضحیٰ سے 1 دن پہلے، 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ یعنی بقرعید ہے، تو 9ویں تاریخ کو جس دن حاجی لوگ وقوف عرفہ کرتے ہیں، عرفہ کے میدان میں قیام کرتے ہیں، تو جو حج نہیں کر رہے ہیں، دوسری جگہوں پہ ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عرفہ کا روزہ رکھیں۔ ذی الحجہ مہینہ میں 9ویں تاریخ کو عید سے یعنی بقرعید سے 1 دن پہلے کا روزہ، عید الاضحیٰ سے 1 دن کے پہلے کا روزہ، اسے عرفہ کا روزہ کہتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ 1 روزہ، عرفہ کا صرف 1 روزہ ہے، آپ 1 روزہ رکھیں گے، پچھلے 1 سال کے گناہ اور پلس اگلے 1 سال کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہم اس روزے کا دھیان دیں، بڑا فائدہ ہے، بڑا فائدہ ہے، ہم کو اس میں بہت لابھ اور پنیہ ملتا ہے، تو ہم ضرور جو ہے رکھنے کی کوشش کریں۔ پہلے شوال کے 6 روزے، دوسرا عاشورہ کا روزہ، اور تیسرا عرفہ کا روزہ، اور چوتھے نمبر پہ جو ہے ہم 2 دن ہفتے میں اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو 2 دن روزہ ضرور رکھیں۔ کس کس دن؟ سوموار کے دن اور بیہیوار، یعنی سوموار اور جمعرات، پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان 2 دنوں میں روزہ رکھتے تھے، سوموار کو بھی اور جمعرات کو بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ ان 2 دنوں میں روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نسائی کی حدیث ہے، کہ ان 2 دنوں میں اللہ کے دربار میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں، میں روزے کی حالت میں رہوں۔ پتہ کیا چلا کہ سوموار کو اور جمعرات کو اللہ کے دربار میں ہمارے اعمال، جو ہفتے کے اعمال ہیں، ہفتے کا پورا رپورٹ ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس دن ہم روزہ رکھیں، تاکہ ہمارے جب اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہو تو ہم روزے کی حالت میں ہوں۔ اس کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ مہینے میں 3 دن کا روزہ، ہر مہینے ہم 3 دن کا روزہ رکھیں، اور ایام 20 جسے کہتے ہیں، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ، اسلامی کیلنڈر، اسلامی مہینے کے حساب سے ہر مہینے میں 3 دن ہم روزہ رکھیں، 13، 14 اور 15 تاریخ کو۔ اس کا بھی بڑا فائدہ ہے، کیوں؟ جیسے کہ میں نے بتایا نا ابھی کہ 1 نیکی کریں گے تو ہم کو 10 نیکیاں مل جائیں گی، 1 روزہ رکھیں گے، 1 دن کا روزہ رکھیں گے تو ہم کو 10 دن کے روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا، 2 دن رکھیں گے تو 20 دن کا ثواب مل جائے گا، اور 3 دن رکھیں گے تو پورے 30 دن کا ثواب، یعنی پورے مہینے کا ثواب، پورے مہینے کا اجر، پورے مہینے کا پنیہ ہمیں مل جائے گا۔ ہم نے 1 مہینہ میں 3 دن روزہ رکھا، گویا کہ ہم نے پورا مہینہ روزہ رکھ لیا، دوسرے مہینے میں ہم نے پھر 3 دن روزہ رکھ لیا، گویا کہ ہم نے پورا مہینہ روزہ رکھ لیا۔ اس طرح سے ہر مہینے اگر ہم 3 دن روزہ رکھتے ہیں تو ہم ایسے ہی ہو گئے جیسا کہ ہم نے اپنے پورے جیون میں
پورے برس ہم نے روزے رکھے ہیں، تو اس کا بڑا فائدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث لا ادعوہن حتی اموت، ارتھات میرے سوامی، میرے خلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی، اور مرتے دم تک میں نے ان کو نہیں چھوڑا، مرتے دم تک میں اس پر عمل کرتا رہا روزانہ۔ اس میں پہلے کیا ہے؟ وہی کہ ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنا، ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنا، صوم ثلاثۃ ایام من کل شہر۔ اور دوسرے نمبر پہ وصلاۃ الضحیٰ ارتھات چاشت کی نماز، ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنا۔ دوسرے نمبر پہ چاشت کی نماز جو سورج نکلنے کے بعد سے لے کر کے زوال ہونے تک اس کا وقت رہتا ہے، اس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نماز کو ہمیشہ پڑھتے تھے، روزانہ پڑھتے تھے، صلاۃ الضحیٰ ارتھات چاشت کی نماز۔ اور تیسرے نمبر پہ وطر کی نماز پڑھ کر کے سونا، وطر کی نماز پڑھ کر کے سونا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ 3 چیزوں کی وصیت کی اور انہوں نے پوری زندگی ان کو نہیں چھوڑا۔ تو بڑا فائدہ ہے ہم نفلی روزے جو ہیں رکھیں، اس میں بڑا ہم کو پنیہ ملتا ہے۔ بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، ارتھات اگر کوئی ویکتی ایک دن اللہ کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی پرسنتا پراپتی کے لیے اگر وہ برت رکھ لیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، اپواس رکھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو ارتھات اس کے جسم کو جہنم کے آگ سے 70 برس تک کی اودھی تک اس کو دور کر دیتا ہے۔ 70 برس تک اس کو جہنم کے آگ سے اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، صرف ایک روزہ کے بدلے میں۔ ہم روزہ رکھیں گے، جہنم سے دور ہوتے جائیں گے، جہنم سے دور ہوتے جائیں گے۔ یہ روزہ ہمارے لیے ڈھال بن کر کے کل قیامت کے دن آئے گا، جہنم کی آگ سے ڈھال بنے گا، ہم کو بچائے گا۔ تو اور بھی اس کے بہت ساری وشیشتائیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ تو ہم روزہ جو ہے ضرور رکھیں، نفل روزہ، فرض روزہ جو رمضان کا روزہ ہے وہ تو انیواری ہے، وہ تو رکھنا ہی ہے، اس کو تو رکھنا ضروری ہے ہر بدھیمان بیاسک بالغ انسان کے اوپر جو مسلمان ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ جو ہے ہم اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے یہ نفلی روزے بھی ہم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔